علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ بھائی محترم، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اور اللہ پاک ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ سارے دنیا کے انسان مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے، اور سارے دنیا کے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اسے بنانے والے اللہ پاک اکیلے ہیں، ایسے سارے دنیا کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ پاک اکیلے ہیں۔ جیسے موت اور زندگی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ایسے موت اور زندگی کے درمیان کے جتنے حالات ہیں وہ بھی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اللہ پاک نے بھائی دوستو ہمیں آپ کو اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ایسی محنت کریں اور ایسی زندگی گزاریں، ایسی محنت کریں اور ایسی زندگی گزاریں کہ یہاں کی تھوڑی سی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو جائے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، محنت کوشش تو کرتا ہے، لیکن بھائی دوستو اپنی عقل سے اور دیکھا دیکھی یہاں کی تھوڑی سی زندگی کامیاب ہو جائے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے، بھائی دوستو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ بھائی دوستو جو محنت کر رہے ہیں کہ بھائی دوستو ٹھیک ہے، اس کے پاس مال زیادہ آ گیا تو اس کی زندگی بن گئی، اس کی تجارت بڑھ گئی تو اس کی زندگی بن گئی، اس کی زمینیں زیادہ ہو گئی تو زندگی بن گئی، تو بھائی دوستو ہم بھی اس کو بڑھا لیں گے تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی۔ نہیں، زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے طے کر لیا ہے زندگی کیسے بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، حیاتا طیبہ۔ تم میں سے مرد عورت کوئی بھی ہو، کسی ملک کے، کسی زبان کے، اگر دلوں کے اندر ایمان قوی ہے، اگر دلوں میں ایمان قوی ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہیں، بس یہ دو شرطیں ہیں، جو بندہ بندی یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی، بھائی دوستو جس زندگی کو اللہ پاک بہترین کہہ رہے ہیں اس سے بہترین زندگی کوئی ہو سکتی ہے جی؟ تو دنیا کی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی زندگی نہ بننے کی ایک ہی وجہ ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی نہ بننے کی ایک وجہ ہے، جو بنانے والا ہے رب العالمین، وہ کہہ رہا ہے کہ تو ایمان کی حقیقت کو حاصل کر لے اور نبی والے اعمال لے آ تو تیری زندگی بن جائے گی، وہ وعدہ کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ، میں زندگی تو اپنے روپے پیسوں سے بنانا چاہتا ہوں جی، میں تو دنیا کی چیزوں سے بنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے بھائی دوستو، اور اس کی 24 ایک دن میں 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے، میں بھی دیکھوں اور ہم سب دیکھیں کتنے گھنٹے ہم ایمان اور اعمال کو دے رہے ہیں اور کتنے گھنٹے بھائی دوستو ہم اسباب اور مال کو دے رہے ہیں۔ تیسرے بھائی دوستو، لیکن بھائی دوستو ایمان تو ہے، لیکن بھائی دوستو سارے اللہ کے وعدے دنیا میں جتنے اللہ کے وعدے ہیں، آج اگر کسی غیر مسلمان سے پوچھے کہ عزت کیسے ملتی ہے تو غیر مسلمان کے ذہن میں بھی یہی نقشہ ہے
کہ اچھا بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، پھر عزت ہی عزت. اور اگر مسلمان سے پوچھا جائے تو اس کا بھی یقین یہی کہیں اٹکا ہوا ہے. لیکن جس کے خزانوں میں عزتیں ہیں اور جس کے ارادے سے عزت زمین پر اترتی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، بنگلے والوں کے لیے نہیں ہے نا. تو سارے اللہ کے دنیا کے زندگی کے بننے کے جو وعدے ہیں بھائی دوستو وہ ایمان پر ہے. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. برکتیں چاہتے ہیں نا، لیکن بھائی دوستو افسوس، جب ہم نے نبی والی محنت چھوڑ دی جو اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی، تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ برکت کا مفہوم جو آج غیر مسلمان کے ذہن میں وہی مسلمان کے ذہن میں ہے. کیا؟ زیادہ. 10,000 کما رہے تو 20,000 کر لیں، ایک دکان ہے تو 2 دکان کر لیں، ایک زمین ہے تو نہیں. بھائی برکت کا مطلب یہ تھوڑی ہے. اچھا برکت کا مطلب زیادہ، اب زیادہ محنت کرو تو زیادہ مال، زیادہ برکت، یہ بھی غلط ہے. اللہ پاک نے بھائی دوستو برکتوں کے تو دروازے اللہ اس کے لیے کھولتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کر لیں، جو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یعنی ایمان کی حقیقت آ جائے، ایمان کا اونچا درجہ ہے. تو آج بھائی دوستو دنیا کی زندگی کس سے بنے گی؟ مال سے، ایمان سے. بھائی دوستو ہمیں یقین رکھنا ہے. اگر اس یقین سے ہم نئی زندگی گزار رہے تو بھائی دوستو ہمارا تو وہ کہتے ہیں قبلے کا رخ ہی غلط ہے. 1000 نمازیں پڑھ لو یا کتنی نماز، رخ تو صحیح کریں کہ نہیں. ہماری زندگی ایمان اور عمل سے بنے گی، مال ملک سے نہیں بنے گی. لیکن بھائی دوستو ایمان کی حقیقت اللہ پاک، ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ بھائی دوستو ہر آن ہر گھڑی اس دل کا دھیان صرف اللہ کی طرف رہے، ساری مخلوق سے 1% بھی امید نہ ہو. ہمارے کام کون بنائے گا؟ میرا اللہ بنائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کون ہے؟ بادشاہ ہے. ہاں کسی کہا جائے آپ کے گھر میں کوئی بادشاہ سلامت آ رہے، اب وہ آئے عیادت کے لیے آئے تو آ کے انہوں نے کیا فرمایا؟ حال سلام کر کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت میرے گناہ ہیں. کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یار بیماری ہے، حضرت میرے گناہ ہیں. کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ پوچھ رہا ہے. اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. بادشاہ ہے، اس سے بھی کچھ نہیں چاہیے ہمیں. بھائی دوستو اگر یہ یقین کی کیفیت ہو جائے تو کوئی مسلمان پریشان ہو ہی نہ. ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دلوں کا یقین ابھی تک مخلوق سے ہماری امیدیں ہیں، مخلوق پر ہمارا یقین ہے. یہ یقین نکل جائے اوہو زندگی بہترین ہو جائے. فرمایا نہیں اللہ کی رحمت چاہیے. فرمایا طبیب کا انتظام کر دوں، ڈاکٹر کو بلا لوں؟ فرمایا جس نے بیماری دی ہے وہی میرا طبیب ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے. پھر فرمایا کہ کسی تھوڑے سے پیسوں کا انتظام کر دیتا ہوں. کہا حضرت مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی بادشاہ کہہ رہا ہے تو کوئی بڑی رقم دے گا نا، کوئی عام آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے.
کہا کہ آپ کی بچیوں کے کام آ جائیں گے. کہا حضرت میں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ واقعہ پڑھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک بھائی دوستو ہمیں بھی ایسا ایمان کی حقیقت عطا فرمائے. دنیا حالات کا گھر ہے, ہر وقت حالات آتے رہیں گے مجھ پر, ہم سب پر, لیکن ہمارا دھیان کہاں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس ایمان کی یہ محنت دی ہے کہ بھائی دوستو ہم 4 مہینے, چلے سال, 7 مہینے لگا کر اگر یہ کیفیت بڑھ رہی ہے اور یہ بن رہی ہے تو الحمدللہ کہیں. لیکن ابھی تک بھائی دوستو مخلوق ہی اندر ہے تو پھر تو بھائی دوستو استغفر اللہ کہیں. تو ہر حال میں دنیا حالات کا گھر ہے, حال آتا رہے گا. ہر حال میں دھیان کہاں جانا چاہیے؟ رب کی طرف, کیونکہ حالات کا مالک کون ہے؟ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی ناکامی کا مالک اکیلا اللہ ہے. نفع نقصان اللہ کے ارادے سے ہے. صحت اور بیماری کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے. امن اور خوف اللہ کے فیصلے سے آتا ہے. خوشی اور غمی اللہ ہی لے کر آتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جس پر جو حال آ رہا ہے اس حال کا لانے والا اکیلا اللہ ہے. جی ہمارا دل بھائی دوستو حال آتے ہی پہلا دھیان جہاں گیا وہ اس کا رب ہے. ہمارا امتحان ہی یہی ہے. اس مسلمان کا, اس ایمان والے کا امتحان کیا ہے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتنا بڑا حال آ گیا کہ ساری قوم, نمرود کی بادشاہت پوری دنیا پہ تھی, یعنی پوری دنیا مخالف ہے, ماں باپ بھی ان کے مخالف ہے, اور آگ جلا دی گئی کہ اب تمہیں ختم کر دیا جائے گا. کتنا بڑا حال ہے. لیکن اللہ کے خلیل ہے, اللہ کے دوست, تو کہاں دھیان؟ اور مدد کے لیے کون آیا؟ جبریل. جبریل علیہ السلام مدد کے لیے آئے, فرشتے ساتھ لے کر آئے. حسبی اللہ نعم الوکیل, میرا اللہ میرا کافی ہے. تو بھی مخلوق ہے جبریل, تو کتنا بڑا ہو میرا اللہ. تو اس لیے بھائی دوستو ایمان کی حقیقت جو اس مبارک محنت میں اور آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دعوت کی محنت سے آئے گی. جتنی روزانہ ہم دعوت دیں گے, جتنی ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اتنی بھائی دوستو یہ ایمان کی حقیقت. آج لوگ سمجھ رہے ہم دعوت دوسروں کے لیے دے رہے ہیں. نہیں بھائی دوستو, سب سے پہلے ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے دل میں اس کی حقیقت اتار دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, بزرگ اکثر بیان کرتے ہیں, ہم نے تو بزرگوں سنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے, پیاس لگی, تھکے ہوئے تھے, سامنے کنویں پہ نگاہ پڑی. تو کنویں پہ نگاہ پڑی تو قریب آئے, قریب جا کے دیکھا تو پانی نیچا ہے. تو پانی نیچا ہے تو گردن, اپنا سر کنویں سے نکالا, دائیں بائیں طرف دیکھا, کوئی رسی مل جائے, ڈول مل جائے, پانی نکال لوں, کچھ نظر نہیں آیا. تو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے, اور پیاس لگی ہوئی تھی شدت کی. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک ہرن آیا, زبان لٹکی ہوئی, وہ بھی پیاسا تھا. وہ بھی آ کر اس نے بھی کنویں میں جھانکا, تو اس نے بھی دیکھا کہ پانی نیچا ہے. تو اس نے فوراً کنویں سے سر نکال کر آسمان کی طرف کیا. تو جیسے آسمان کی طرف سر کیا, اللہ کی قدرت سے پانی اوپر آ گیا. اب اس نے پانی پینا شروع کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ولی تھے. جب ہرن چلا گیا تو شیخ سعدی پھر اٹھ کر آئے تو دیکھا پانی تو نیچے ہی ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اے اللہ یہ تو جانور ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ, اور میں اشرف المخلوق ہوں, میرے ساتھ یہ معاملہ. تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا, اے سعدی
تو نے جب پانی کو نیچا دیکھا تیرا دھیان تو رسی اور ڈول کی طرف گیا، اور اس ہرن نے جب پانی کو نیچا دیکھا تو اس نے فوراً میری طرف دھیان کیا، تو میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ جو بھی بھائی دوستو جس حال میں اپنا دل کا دھیان فوراً اپنے رب کی طرف لے جائے گا تو بڑا سے بڑا مسئلہ وہ اللہ اس کا حل کر دے گا، کیونکہ سارے مسائل کا حل کون کرتا ہے؟ مسائل کو اللہ ہی تو کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو آج بھائی دوستو اس ایمان کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ یہ جب جائے گا جب بھائی دوستو میں اور آپ روزانہ اپنے 2.5 گھنٹے اور 5 گھنٹے اور 8 گھنٹے مسجد میں، بھائی دوستو تعلیم میں بیٹھنا بھی ضروری ہے اور آسان ہے، مشوروں میں بیٹھنا بھی ضروری ہے اور آسان ہے، لیکن گھر گھر جانا اور دروازہ کھٹکھٹانا اور ہر ایک کو بتانا کہ دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مال سے روپوں سے کام نہیں بنتا، روپے کام بنانے میں اللہ کے ارادے کے محتاج ہیں اور اللہ کام بنانے میں ہمارے روپوں کے محتاج نہیں ہے، دوائی صحت دینے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے، سارے اسباب جن جن سبب کا بھائی دوستو یقین ہے اس کو دل سے نکالنے کے لیے اس کی دعوت دینی پڑے گی، جب تک ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں نہ آ جائے۔ اسباب سے کچھ ہوتا ہے؟ آج اسباب کا دل کا یقین ہی تو ہمارے اعمال میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ دکاندار اپنی دکان کو نماز کے وقت کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ یہ آفس والا اپنے آفس کو نماز کے وقت کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ یہ زمیندار اپنی زمینداری کو نماز کے وقت کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میری روزی کا کیا ہوگا؟ اور رازق کون ہے؟ رازق تو اللہ ہے۔ تو بہرحال بھائی دوستو اللہ پاک ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے کہ ہمارا دھیان، ہمارے کویت میں ایک بزرگ تھے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، کہنے لگے ایک غیر مسلمان ہے، جیسے آس پاس گھر ہے یا فلیٹ ہے، ایک غیر مسلمان کا ہے ایک مسلمان کا ہے، دونوں صبح صبح کام پر گئے، جب 5 بجے گھر میں کام سے آئے 5-6 بجے تو غیر مسلمان جب داخل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بچے کو بخار ہے، تو کہتے ہی یہ جو غیر مسلمان تھا اس کے دل دماغ میں گاڑی کا سواری کا انتظام کرنا ہے اور اس اسپتال میں جانا ہے اور اس ڈاکٹر کو پاس دکھانا ہے اور دوائی لے کر آنا ہے۔ یہ 4 اسباب فوراً اس کے دل دماغ میں گھومنے لگے۔ غیر مسلمان ہے، ایمان والا نہیں ہے، لیکن افسوس یہ جب ایمان والا بھی گھر میں داخل ہوا تو جب اس کی بیوی نے بھی کہا کہ بچے کو بخار ہے تو بھائی دوستو افسوس اس کے بھی دل دماغ میں یہی اسباب دوڑنے لگے۔ دکھ تو اس بات کا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا جی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ روزانہ دعوت دے رہا ہوتا، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا، لوگوں کو بھائی دوستو اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا، مخلوق کی نفی کر رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ کیونکہ داعی کا دھیان رب کی طرف جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا؟ تو فوراً یہ اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا کہ اللہ یہ بیماری کا حال آیا ہے یہ تو تیری طرف سے آیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے والا بھی بیوی سے بھی کہتا اچھا یار ایسا کر تو بھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، میں بھی نفل پڑھ لیتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا اے اللہ یہ بیماری کا حال آیا ہے میرے بچے پر اور تیری طرف سے آیا ہے، اے اللہ سارے دنیا کے اسپتال جمع ہو جائیں اور سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں
اور ساری دنیا کی دوائیاں جمع ہو جائیں، اگر تو نے ارادہ نہ کیا تو میرے بچے کو شفا نہیں مل سکتی، اور اللہ اگر تو نے ارادہ کر لیا تو اللہ شفا مل جائے گی. تو ارادہ کر لے، شفا تو تیرے خزانے سے آتی ہے. تو شفا دینے میں ڈاکٹر اور اسپتالوں اور دوائیوں کا محتاج نہیں ہے. لا الہ ہے نا بھائی. تو پہلے تو اللہ سے مانگنا تھا نا، لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ اندر ایمان کی کمزوری ہے. اس مبارک محنت کے اندر ہم جو پھر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں حرکت کر رہے ہیں، بھائی دوستو اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی دوستو اللہ کی طرف دھیان جانا، اللہ پر اعتماد کا ہونا اور اللہ ہی سے ہر چیز کا مانگنا اور اللہ ہی سے امید کا وابستہ ہونا. امید کس سے؟ اکیلے اللہ سے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہے. میرا اللہ کافی ہے. اللہ پہ بھروسہ کر لو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہ کافی ہے. تیسری بھائی دوستو، آج اس مبارک محنت میں اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اور مقام پہ بھی، مسئلہ یہ بھائی دوستو مقام پہ بھی ہم صبح سے شام، ہم دیکھیں ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایمان کی حقیقت کسے ملے گی؟ جو ہر روز دعوت دے گا. یہ جا رہا ہے ڈیوٹی پر، اور یہ جا رہا آفس پر، اور یہ جا رہا اپنے ملازمت پر، لیکن یہ صبح دعا کر کے نکلے، اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نائب ہوں اور دعوت والی محنت میری ذمہ داری ہے. اے اللہ تو میرے لیے آسان فرما دے کہ آج جہاں جس سے ملوں تیرے دین کی تیری بڑائی بیان کر سکوں. ہاں بھی 3 دن میں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور دائی ہیں جی، اور اپنی مسجد میں جو 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں اس میں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نائب ہیں، اور باقی وقت نہیں، ہم ہر جگہ پر. آج بھائی دوستو ہمیں ایمان کی حقیقت ہماری آ نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے نہیں ہم ہر جگہ دائی ہیں. تو اس کے لیے بھائی دوستو ہمارے کویت میں ایک بزرگ تھے، اب تو ماشاءاللہ رائے میں مقیم ہیں. انہوں نے ایسی ہمیں ترغیب دی جمعرات کے دن، کبھی صبح صبح دعا مانگ کے جاؤ اور جہاں جاؤ جس سے ملو دعوت دو. ایک ہفتے بعد جب جمعرات کو ہم جمع ہوئے تو پھر ہم نے چاہا کہ ان سے کوئی بات سنیں، تو انہوں نے یہی بات فرمائی. انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ پچھلے ہفتے کس نے پورا ہفتہ گزر گیا، کون صبح صبح گھر سے نکل کر دعوت کی نیت سے گیا ہو اور لوگوں کو دعوت دی ہو؟ تو ایک ساتھی نے کھڑے ہو کے کہا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، میں صبح گھر سے نکلا اور دعوت کی نیت سے نکلا، دعا مانگ کے نکلا. 5 مختلف جگہوں پر میں نے 5 آدمیوں کو دعوت دی. تو نے فوراً پوچھا کہ اچھا کیا نفع ہوا؟ تو لوگا اس دن جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز میں رونا آ رہا تھا. کیوں بھائی دوستو؟ دعوت دینے سے ایمان بڑھا، اور جب ایمان بڑھا تو نماز کی لذت آئی. ایک دوسرے ساتھی، اچھا بھائی اور کس نے دعوت دی؟ ایک دوسرا ساتھی، بیچارے سب کاموں پر جاتے ہیں، رات کو اپنے کام سے واپس آتے. دوسرے ساتھی نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا کافی عرصے سے معمول ہے کہ رات کو میں سونے سے پہلے ربع پارہ قرآن پڑھ کے سو جاتا ہوں، کافی عرصے سے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا میں صبح گھر سے نکلا اور دعا مانگ کے نکلا اور مختلف 4 جگہوں پہ میں نے 4 آدمیوں کو دعوت دی. تو کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہا حضرت اس دن رات کو جب میں قرآن شریف کھول کے بیٹھا سونے سے پہلے، جو میرا معمول تھا کہ ربع پارہ پڑھنے کا، تو جب میں کھول کے بیٹھا تو ربع پارہ ہو گیا، آدھا پارہ ہو گیا، ثلث پارہ ہو گیا،
میرا قرآن چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. کیوں بھائی دوستو؟ دعوت دینے سے ایمان بڑھا، اب قرآن کی لذت آ رہی ہے. اعمال کی حقیقت اور اعمال کی لذت اور اعمال کا خشوع خضوع دھیان، وہ تو ایمان کی طاقت سے آئے گا، اور ایمان کی طاقت دعوت سے آئے گی. تو اس لیے بھائی دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس دنیا کی زندگی بہترین بنانے کے لیے اس ایمان کی حقیقت چاہیے جی. اور موت کے وقت کیا چاہیے؟ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دنیا میں 1000 سال زندگی گزارے سیدھے جنت میں. تو موت کے وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا ایمان سے بنے گی، مال ملک سے نہیں بنے گی. دعوت تبلیغ کی محنت ایمان کی محنت ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک الایمان رکھتا. تو موت کے وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر بھائی دوستو ہم محنت کرتے رہے، ایمان کی حقیقت کے ساتھ موت آئی تو انشاءاللہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کریں گے. نہیں تو آج بڑے بڑے دیندار ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی اور سارے مسلمانوں کی. ہم ساؤتھ افریقہ جماعت میں گئے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے سعودی عرب سے. ہماری جماعت کویت کی تھی، وہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ جڑ گئے. 3 ڈاکٹر تھے اس میں. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا کہ اچانک ایک سیریس کیس آیا، ایکسیڈنٹ کیس آیا. بڑے میاں تھے، اور جب وہ کیس آیا تو جب کوئی سیریس کیس آئے تو ڈاکٹر 3-4 جمع ہو جاتے. تو جب جمع ہوئے تو کہا، کسی ڈاکٹر نے کہا اس کا ECG کرو اور یہ کرو. تو کہا میں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ بچنے والا نہیں ہے، سکرات الموت. تو میں نے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. تو وہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو موت کے وقت دیکھو تو اسے کلمے کی تلقین کرو، یعنی زور زور سے اس کے سامنے کلمہ پڑھو. یہ مت کہو کہ تو پڑھ، خدا نخواستہ موت کی تکلیف سے یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو کافر ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. وہ بوڑھا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، خود بھی سیریس، وہ کہہ رہا ہے میرے پیسے میرے پرس میں ہیں اور میرا پرس میری گاڑی میں ہے، جو گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی. یہ حیران رہ گئے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے اور موت کے وقت ہی کیا کہہ رہے ہیں. پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس نے یہی کہا میرے پیسے میرے پرس میں ہیں اور میرا پرس میری گاڑی میں ہے. تیسری بار ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں نے یہی کہا اور اس نے بھی یہی کہا اور اس کی روح نکل گئی. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس کی تو روح نکل گئی، میرے آنسو نکل گئے. مسلمان ہیں، نمازی ہیں اور مسلمان ملک میں ہیں، لیکن موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا. تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے نمازی پکا ہے لیکن ایمان کچا ہے. فرمانے لگا حاجی پکا ہے لیکن ایمان کچا ہے، ایمان کی محنت نہیں کی. آج بھائی دوستو اللہ پاک موت کے وقت ہمیں آپ کو ایمان کی حقیقت چاہیے. یہ حقیقت والا ایمان چاہیے کہ ہماری زبان پہ کلمہ آ جائے. اور موت کے بعد قبر میں دنیا بھی ایمان سے بنے گی جی، اور موت کے وقت بھی ایمان چاہیے. لوگ کہہ رہے یار آپ تبلیغ والے صرف ایمان 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 کرتے. ہاں بھائی ہے ہی حقیقت یہی، ساری دنیا کی روح ایمان ہے. جب ایک ایمان والا نہیں ہوگا تو اللہ ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، ہے نا بھائی. تو دنیا بھی ایمان سے بنے گی اور موت کے وقت بھی ایمان، اور قبر میں جہاں ہمیں سب چھوڑ کے آ جائیں گے
کوئی ساتھ نہیں دے گا. بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی جن کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے گا. جسم سے روح نکلتے ہی سب ساتھ چھوڑ دیں گے. وہ وہاں کیا کام آئے گا؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک. ایمان کا سوال ہے. تیرا پالنے والا کون ہے؟ تیری ضروریات کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ روپے سے؟ دکان سے؟ آفس سے؟ نہیں. بھائی دوستو، دل میں محنت، دعوت کی محنت کر کے جب دل میں یہ بات بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ علماء کرام فرماتے قبر میں زبان کی بات نہیں نکلے گی بلکہ دل کی بات نکلے گی. ایک آدمی صبح صبح گھر سے نکلا 5 بجے، رات کو 8-9 بجے گھر آیا تھکا ہارا اور کہا کہ بیوی سے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب کھانا کھاؤں گا اور سوؤں گا، آج نیند بھی آ رہی ہے تھکن بھی ہے. اب وہ کھانا کھایا اور سو گیا اور سوتے وقت کہا مجھے اٹھانا نہیں. تو رات کو 1-2 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کہ میں اس کا دوست ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور انہوں نے منع کیا. نہیں اسے کہو کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ہم ساتھ ایک گاؤں میں رہتے تھے، ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، میرا لنگوٹیا یار ہے. بیوی گئی. بیوی نے کہا کہ وہ اس طرح سے آئے ہیں اور اس طرح سے وہ مان ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں آپ کے دوست ہیں. اب یہ بھاگ آیا اور آ کے اس نے آنکھیں ملتا ہوا آیا، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے تشریف لائیے، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے اور دل میں کیا کہہ رہا ہے؟ یار یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے؟ رات کو 2 بج رہے، نیند بھی ہے اور تھکن بھی ہے. تو زبان کی بات اور دل کی بات دنیا میں چل سکتا ہے اور قبر میں ربی اللہ. اللہ پاک ہمارے لیے سب کے لیے آسان کر دے، ہے نا بھائی؟ آج بھائی دوستو یہ گھر گھر جا کر یہ محنت ہے کہ ہم گھر گھر جا کے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی کر رہے ہیں. پوری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے. تو آج بھائی دوستو دعوت تبلیغ کی محنت، اس حقیقت کو حاصل کرنا، ہر کوئی ہم میں سے جو لگا ہوا ہے اس لیے لگا ہوا کہ اللہ مرنے سے پہلے تو حقیقی ایمان عطا فرما دے. بھئی ہم سب کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ تبلیغ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس محنت سے اللہ ایمان کی حقیقت دے گا تو دنیا آخرت موت سب بنے گی، ہے نا بھائی؟ لیکن بھائی دوستو صرف ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ ایمان اور عمل، لائے ہوئے ایمان عمل یہ قیامت تک چلے گا. قیامت تک اس کو لے کر کون چلے گا؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں جی، 5.25 ارب غیر مسلمان، ہندو عیسائی یہودی، یہ مرتے ہی روزانہ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا. اور 2.25 ارب مسلمان تقریباً، ان میں بھائی دوستو 90% مسلمان اسی اللہ کی ہوا سے سانس لے رہا ہے اور اسی اللہ کے نکلے ہوئے زمین سے غلے کو کھانے بھوک دور کر رہا ہے اور اسی اللہ کے پانی سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے اور اسی اللہ کے حکم کو توڑ کر یعنی نماز کو چھوڑ کر 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا. ان تک کون جائے گا بھائی دوستو؟ ہاں، ان کو کون یاد دہانی کرائے گا؟
تو آج بھائی دوستو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس ذمہ داری کو سمجھ گئے. تو اس لیے بھائی دوستو مکہ مدینہ جیسی بہترین دنیا کے اندر جگہ جو کہ سارے دنیا کے مسلمان وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں، وہ ان جگہوں کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کو ذمہ داری کا احساس تھا. آج ہم اتنے بیانات سن کر اللہ ہمیں بھی اس کا احساس دلا دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں. کتنا بڑا مقام ہے جی. اور فرماتے میں اذان دے رہا ہوتا تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو جاتے تو میں پھر انگلی ایک طرف کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنا بڑا مقام تھا بھائی دوستو. حضرت بلال حبشی کہاں دفن ہے؟ ہاں کیوں مدینہ کو چھوڑ دیا؟ دمشق میں. کل قیامت کے دن میں اور آپ ان سے پوچھیں اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی مؤذنی چھوڑ کر آپ دمشق کیوں چلے گئے؟ تو کیا جواب ملے گا؟ یہ بھائی دوستو یہ ذمہ داری کا احساس ان کو لے گیا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. کہا امیر المومنین انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر حال میں کیا کرو؟ نکلو. انفروا. یا امیر المومنین یہ قرآن کی آیت مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی، مدینے میں بیٹھنے نہیں دیتی. حضرت ابوبکر صدیق نے تو اجازت نہیں تھی، امیر تھے، امیر المومنین کی ماننی تھی. تو ان کا عرصہ تھوڑا سا رہا. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا پھر ان پر اصرار کیا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. ارے بھائی مدینہ میں نہیں رہنا چاہتے؟ ہاں اللہ کے نبی اتنی بڑی ذمہ داری دے کر گئے، یہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے نکلنا پڑے گا. اس لیے بھائی دوستو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قبریں، ابو ایوب انصاری، ہم ترکی گئے. چلے گا آپ لوگ کس لیے آئے کویت سے؟ ہم نے کہا ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے، آپ یہ بتائیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول مدینہ منورہ سے کس لیے آئے تھے؟ جس فکر کو لے کر آئے تھے، جس محنت کو لے کر آئے تھے، ہم بھی اس کو لے کر آئے ہیں. تو سارے صحابہ کہ بھائی دوستو اس ایمان عمل کی محنت کو لے کر سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. بلال حبشی دمشق میں، ابو ایوب انصاری استنبول میں، ابو طلحہ الانصاری بحر روم میں جی. اور بھائی دوستو حضرت عقبہ بن نافع جزائر میں. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکلے اور بھائی دوستو تیونس اور جزائر اور مراکش میں آ کر پہنچ کر آگے سمندر آ گیا تو اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا اور گھوڑے سے بھائی تھوڑے سمندر میں اور تھوڑے سے آگے گئے اور آگے جا کے تلوار نکالی اور کہا یا اشفا، کاش مجھے پتا ہوتا، اے اللہ مجھے پتا ہوتا کہ کوئی آگے بھی لوگ رہتے، انسانیت ہے، تو اے اللہ میں آگے جاتا. ہاں بھائی. تو آج بھائی دوستو وہی محنت اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے. اس محنت کی بنیاد نقل و حرکت ہے. تو اس کے لیے بھائی دوستو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب نیت کرتے نا کہ بھائی دوستو ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت زیادہ لگائیں گے جی. اور جب مقام پر ہوں گے ہم اس حیثیت کے ساتھ رہیں گے، اس ذمہ داری کے ساتھ رہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور دعوت والا کام ہماری ذمہ داری ہے. اگر بھائی دوستو یہ دو باتیں ہمارے ساتھ رہیں تو اس لیے بھائی دوستو انشاءاللہ روز مرہ ہماری ایمان میں ترقی ہوگی اور یہی مطلوب ہے. تو اس کے لیے بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو کون نیت انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بات ہوگی. ابھی بھی سب نیت رکھیں بھائی دوستو. ہاں بھی مومن کی نیت عمل سے آگے بڑھ جاتی ہے
اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بھائی دوستوں بات ہوگی، اس میں بھی بھائی دوستوں انشاءاللہ اپنی نیت کا اظہار کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔